واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ آیت چوتھے پارے کی اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی نیکی کو نہیں پا سکتے، نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ محبوب ترین چیزوں میں سے جب تک خرچ نہیں کرو گے تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے یا نیکی نہیں پا سکتے۔ البر یعنی نیکی سے مراد کیا ہے؟ نیکی سے مراد جنت ہے۔ جنت پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرنے سے حاصل ہوگی۔ جو چیز انسان کو زیادہ پسند ہے اس کو اگر وہ خرچ کرتا ہے تو اس سے وہ نیکی کی لذت بھی پائے گا، حلاوت اور چاشنی بھی محسوس کرے گا، اور وہ جنت بھی حاصل کر لے گا۔ انسان کو سب سے زیادہ محبوب چیز کون سی ہے؟ مال، اور مال میں بھی پسندیدہ مال۔ تو مال کو مال اس لیے کہا جاتا ہے کہ عربی زبان میں مال کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا۔ کیا ہوتا ہے؟ جھکنا۔ اور مال یہ وہی چیز ہے جس کی طرف انسان کا دل نفس جھکا رہتا ہے، اس لیے اس کو مال کہا جاتا ہے۔ تو مال خرچ کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان اپنی محبوب ترین چیز کو دے رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، بشرطے کی نیت صاف رکھتا ہوا۔ دیکھیں اس آیت کے حوالے سے ایک واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے مالدار صحابی تھے۔ کھجور کے بہت سارے باغات ان کے پاس، بہت سارے درخت تھے ان کے پاس۔ انہی باغات میں ایک باغ ان کا کون سا تھا؟ بیراحہ نام کا۔ اور یہ باغ بہت بہترین، بہت خوبصورت تھا، بہت کھجور کے درخت اس میں تھے۔ اور اس کی دو خاص بات یہ تھی کہ یہ باغ مسجد نبوی کے سامنے تھا، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری خاص بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے کبھی گزرتے تو ان کے باغ میں جاتے اور وہاں کا پاکیزہ صاف شفاف میٹھا پانی بھی پیا کرتے تھے۔ اب سوچو کتنا محبوب ہوگا یہ بات۔ لیکن جب انہوں نے یہ آیت کریمہ سنی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نیکی کی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنا محبوب مال خرچ نہ کر دو، یہ پہنچ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بہت سارے باغات ہیں، بہت سارے میرے پاس مال ہے، اس میں بیرحہ نامی جو باغ ہے وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ آپ رکھیے، صدقہ کر دیجیے اپنے حساب سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے یہ باغ تو بہت ہی فائدہ دینے والا ہے، 3 مرتبہ فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کس جگہ پر واقع ہے، مسجد کے جسٹ سامنے واقع ہے۔ دیکھیے مارکیٹ میں اگر کسی کی دکان اندر ہو اور کسی کی دکان ایک دم روڈ پر ہو یا ایک دم چوراہے پر ہو تو اس کے ریٹ تو بڑے ہوتے ہیں، اس طرح کی بات تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جایا کرتے تھے تو وہاں کے جو کنویں کا پانی تھا بڑا میٹھا، بڑا صاف و شفاف، یہ بھی جانتے تھے۔ کہا یہ تو بہت قیمتی مال ہے آپ کا۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اپنی محبوب ترین چیز کو خرچ کرو، تو مجھے سب سے زیادہ محبوب یہی باغ ہے، میں اس کو خرچ کر رہا ہوں، میں اس کو دے رہا ہوں، آپ اس سے چاہیں اپنے حساب سے صدقہ کر دیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں صدقہ کر دیجیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے چچا زاد بیٹوں کے درمیان اسے تقسیم کر دیا، یعنی صدقہ کر دیا۔ اس آیت کریمہ سے اور اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم پڑا اللہ تعالیٰ کن سے قبول کرتے ہیں؟ ابرار لوگوں سے، نیک لوگوں سے قبول کرتا ہے۔ اور نیک لوگ کون ہیں؟ ان کی صفت بتائی گئی ہے
اپنا پیور، اپنا پسندیدہ، جس پر آپ کا سب سے زیادہ لگاؤ ہو، سب سے زیادہ جس کی طرف آپ کا دل کھینچتا ہو، اسے خرچ کیا جائے۔ اصل میں یہاں تو مال کی بات ہے، لیکن انفاق کئی طرح کا ہوتا ہے، انفاق خرچ کئی طرح کا ہو سکتا ہے، صرف مال میں تو نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ کوئی آپ سے بات کرے تو بڑے اچھے انداز میں بات کرے، تو آپ بھی تو خرچ کریں، ذرا اچھے سے بات کریں، نرمی سے بات کریں۔ آپ کو جو کچھ پسند ہے، جو آپ محبوب رکھتے ہیں کہ میرے ساتھ ہو، تو قرآن حکیم آپ کی شخصیت کو اس انداز سے بنانا چاہتا ہے کہ آپ بھی وہی چیز دوسروں کے لیے کریں، تب جنت کی تک پہنچ سکتے ہیں، جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہے ابرار لوگوں سے، یعنی نیک لوگوں سے قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات، اسی صورت کے اندر آیت نمبر 103 کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ٹکڑیوں میں، ٹولیوں میں مت بٹو، فرقہ بندی اور فرقہ پرستی مت کرو۔ ایک حکم دیا گیا ہے اور ایک چیز سے منع کیا گیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی سے پکڑنے کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی سے پکڑ لو۔ اعتصام جس سے یہ لفظ بنا ہوا ہے، کیا معنی ہوتا ہے؟ اعتصام کا مطلب ہوتا ہے التمسک ما یعصمک، اس چیز کو پکڑو جو تمہیں بچاتی ہو، اس چیز کو پکڑو جو تمہیں بچاتی ہو۔ تو ہمیں کون سی چیز محفوظ رکھے گی، بچائے گی؟ بحبل اللہ، اللہ کی رسی بچائے گی۔ تو یہ اس کو تمسک کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ غور کرنے کی چیز ہے کہ اللہ کی رسی ہے کیا چیز؟ اللہ کی رسی ہے کیا چیز؟ اللہ کی رسی دین ہے۔ کیا ہے؟ دین ہے۔ اچھا، ایک بات اور یاد رکھیں، جو رسی ہوتی ہے کتنی چیزوں سے مل کر بنتی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ رسی سے تشبیہ دی ہے اللہ کے دین کو۔ اللہ نے اپنے دین کو رسی سے تشبیہ دی ہے کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ تو رسی دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے نا، ایک ہوگا اور دوسرا ہوگا، دونوں کو ایسے کر کے پھر جا کے رسی بن گئی۔ اکیلے سے ایک رسی نہیں بن سکتی۔ معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ اللہ کی رسی قرآن حکیم بھی ہے اور ساتھ میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ کتاب ایک اور سنت دو، یہ دونوں مل کر کیا بنی ہے؟ اللہ کی رسی بنی ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پیروں کا ہاتھ تھام لیا جائے اور رسی بن جائے گی۔ ہاں، پیروں کا ہاتھ تھام لیا جائے تو رسی بن گئی، وہ اللہ کی رسی ہے، پیروں کا ہاتھ تھام لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ اچھا، ایک اور چیز غور کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو رسی سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ لاٹھی بھی ہو سکتی تھی، لکڑی بھی ہو سکتی تھی، لکڑی پکڑ لیجئے، لاٹھی پکڑ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے رسی کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ رسی یہ ایسی چیز ہے جو ایک چیز کو دوسری چیز سے کیا کرتی ہے؟ ملاتی ہے، جوڑتی ہے۔ صحیح بات ہے؟ ایک چیز کو مضبوطی فراہم کرنا ہو تو رسی سے اس کو باندھ دیا جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ کئی تنکے لاؤ، اس کو جب جوڑنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ رسی سے اس کو مضبوطی دیتے ہیں۔ رسی یہ مضبوطی کی علامت ہوتی ہے، مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کا دین یہ کیا کرتا ہے؟ انسانوں کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو۔ یہ رسی بچا سکتی اور کوئی اور رسی نہیں بچا سکتی۔ تیسری بات، اسی صورت کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 106 میں اللہ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو سفید ہوں گے، نورانی ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ، کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے،
وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، اور اسی طرح کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جو سیاہ پڑ گئے ہوں گے، کالے ہو گئے ہوں گے۔ صرف چہرے کالے ہوتے ہیں کیا کہ پورا جسم کالا ہوتا ہے؟ قرآن حکیم نفسیات ہی انسان کی شخصیت بتا رہا ہے کہ چہرہ اصل میں پوری ذات کو پریزنٹ کرتا ہے نا؟ پوری ذات کی ریپرزینٹ کون کرتا ہے؟ یہی چہرہ کرتا ہے۔ انسان کسی سے بات کرتا ہے تو کیا دیکھ کر بات کرتا ہے؟ پیر؟ ہاں، کیا دیکھتا ہے؟ چہرہ دیکھتا ہے، چہرہ دیکھتا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری شخصیت اور چہرہ خاص میں جو نظر آتا ہے، تو یہ کن کے چہرے ہوں گے جو نورانی ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور کن کے چہرے ہوں گے جو سیاہ پڑ گئے ہوں گے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو چہرے چمکدار ہوں گے وجوہ اہل السنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت کے چہرے ہوں گے، ان لوگوں کے چہرے جو جماعت میں رہے، اجتماعیت میں رہے اور سنت کو اپنائے رہے، ان کے چہرے ہوں گے۔ اور سیاہ پڑنے والے چہرے کس کے ہوں گے؟ وجوہ اہل البدعۃ والفرقہ، بدعت پر عمل کرنے والے اور تفرقہ کرنے والے، ٹولی میں بٹنے والے۔ تو سنت سے اجتماعیت آتی ہے اور بدعتوں سے ٹولیاں بنتی ہیں، بدعتوں سے ٹولی بنتی ہے، سنت سے ٹولیاں نہیں بنتی ہیں۔ تو اپنی زندگی میں سنت لائیے، سنت کا علم حاصل کیجیے، ہر چیز کی سنت حاصل کیجیے تاکہ آپ اہل سنت بن جائے، سنت پر عمل کرنے والے، بدعتوں سے دور رہیں۔ اسی طرح ایک بات یاد رکھیں، اسلام کے اندر رنگ و نسل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہاں پہ کالے اور گورے کا ذکر آیا نا، اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس کی کچھ اہمیت دنیا میں ہوتی، اگر کچھ اہمیت ہے تو وہ قیامت کے دن ہے، یہاں نہیں ہے۔ کسی کا گورا ہونا اور کالا ہونا یہاں پہ کوئی معنی نہیں رکھتا، کسی کے ذات برادری کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں پیدا کیا من ذکر و انثی، کس سے؟ ایک مرد اور ایک عورت سے۔ معنی یہ ہوا کہ ہم سب کا خالق نے ہم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی ہماری اصل ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، اور ہم تمہیں شعبوں میں اور قبیلوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا۔ کوئی کسی ذات کا ہے، کوئی کسی برادری کا ہے، کوئی کسی نسل کا ہے، کوئی کسی رنگ کا ہے۔ یہ سب انسان اپنے اختیارات سے نہیں کیا ہے، یہ اللہ نے تقسیم کیے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ یہ تقسیم اللہ کی ہے، اس لیے کوئی کسی پر برتری جتا نہیں سکتا ہے۔ جو برتری جتائے گا وہ اللہ کی اس تقسیم میں خلل ڈال رہا ہے۔ ہاں، تو بتایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا۔ اچھا، یہ تقسیم کس لیے ہوئی ہے؟ برتری جتانے کے لیے نہیں، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کو جان سکو، ایک دوسرے کا تعارف کر سکو۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ذات، نسل، رنگ، برادری، اونچ نیچ، یہ سب اسلام میں معنی نہیں رکھتی ہے۔ آگے فرمایا معنی کیا رکھتا ہے پھر اسلام میں؟ ان اکرمکم عند اللہ، تم میں اللہ کے یہاں سب سے مکرم، سب سے برتر کون ہوگا؟ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ ایک بنیاد رکھیے، دنیا میں بھی نہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ کے پاس تمہیں اگر سرخرو ہونا ہے اور مقام حاصل کرنا ہے تو ایک کی صفت اپنانی ہوگی، کون سی ہے؟ تقویٰ کی صفت، اللہ کے خوف کے سائے میں زندگی گزارنا ہوگا۔ چوتھی بات وہ یہ ہے کہ اسی آیت کے آگے میں جو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کی جانب رحمت سے، اللہ کی طرف سے رحمت کی وجہ سے آپ لنت لہم، اے نبی آپ کیا ہیں؟ بہت نرم ہیں، بہت نرم ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت زبان ہوتے، غلیظ القلب، اور بہت سخت دل ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے ارد گرد یہ جو
जमघटा लगा हुआ है जानिसारों का, ये नहीं होता, सब चले जाते हैं। अब यहाँ पर गौर करने की चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी को अपनी रहमत से बताया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म इतने रहीम हैं, रहमतुल्लिल आलमीन है, जानते ना, सारी कायनात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म क्या है, रहमत वाले हैं। और ये एक जो रहमत है जो सारी कायनात पर चल रही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये किसकी तरफ से है? फबिमा रहमतिन मिन, रहमत के एक कतरे की वजह से ये है। तो बताइए अल्लाह के रहमत के एक कतरे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत रहमतुल लिल आलमीन बन सकती है, तो मुझे कहने दीजिए उस अल्लाह की रहमतों का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, अल्लाहुम्मा रहमतका नरजू, अल्लाह हम तेरी रहमत की उम्मीद करते हैं। देखिए अल्लाह की एक रहमत, फबिमा रहमतिन मिन अल्लाह, अल्लाह की एक रहमत से आप क्या है, नर्म है। तो ये अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान जो नरम थी और इसी तरह दिल बड़ा नरम था, सख्त दिल नहीं थे, ये किस वजह से है? अल्लाह की रहमत की वजह से। अगर आप भी हम भी अगर रहम दिल हैं, नरम दिल हैं और नरम ज़बान भी है, ये अल्लाह की रहमत की अलामत है। और अगर आप सख्त ज़बान हैं, सख्त दिल हैं, चाहे अपने घर वालों के लिए हो, चाहे अपने बच्चों के लिए हो, अपने दोस्तों के लिए हो, अल्लाह की रहमत नहीं है यार। क्योंकि यहाँ पर नरमी को किससे जोड़ा है? अल्लाह की रहमत से जोड़ा है। फबिमा रहमतिन मिनल्लाह, अल्लाह की रहमत की वजह से आप नरम हैं। तो गोया नरमी कहाँ से? अल्लाह की रहमत से आती है। अगर हम नरम दिल हैं और नरम ज़बान है तो मतलब क्या है? अल्लाह की रहमत है। ये बात समझ में आई। इससे एक चीज़ सीखने को मिली, वो ये मिली कि सिर्फ दलील का मजबूत होना काफ़ी नहीं। बताइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई मजबूत दलील वाला हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर भी क्या बताया गया कि सिर्फ दलील का मजबूत होना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि लबो लहजा भी अपना एक किरदार और असर रखता है। किसी के पास दलील है तो ये काफ़ी नहीं है मजबूत दलील, बल्कि साथ ही साथ आपका लबो और लहजा भी बहुत ही आला होना चाहिए, बहुत ही आला किरदार का होना चाहिए, यानी नरम होना चाहिए। तो आप नरमी से बहुत काम बनाए जा सकते हैं। ये बात सीखने को मिली। उसके बाद पांचवी बात, इसी सूरत के अंदर 185 नंबर में अल्लाह ताला ने फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो जहन्नम से हटा दिया गया, व उदखिलल जन्नह, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, वही कामयाब होगा। तो कामयाबी के लिए दो चीज़ है, जहन्नम से दूर कर दिया जाना और जन्नत में दाखिला मिलना। ये दोनों पहलुओं को लेकर चले। जहन्नम से दूरी भी इख्तियार करनी है और जन्नत में जाने के असबाब भी इख्तियार करने हैं। दोनों को साथ में लेके चलना है। अगर दोनों में जर्रा बराबर डिसबैलेंस हुआ, अदम तवाज़ुन हुआ, तो फ़क़द फ़ाज़, कामयाबी नहीं मिल सकती है। अब इस नुक्ते को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। कभी कभी होता है इंसान नेकियों के सारे काम कर रहा है ना, लेकिन साथ ही साथ बुराइयां भी करता रहता है, तो क्या ये कामयाब होगा? नहीं। नेकी सिर्फ नहीं करना है, आपको बुराइयों से बचना भी है, और सिर्फ बुराइयों से बचना नहीं है, नेकियां भी करनी है। इसलिए दोनों बात जिक्र की है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जहन्नम से दूर कर दिया गया, वो उदखिलल जन्नह, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया। अच्छा, एक बात और इसमें यह भी है कि नेकी करने के बाद नेकियों की हिफाजत करना है। नेकी करने के बाद नेकियों की हिफाजत करना है। अगर नेकी करने के बाद नेकियों की हिफाजत नहीं किया, ऐसे आमाल अंजाम दिए जो नेकी को ज़ाय और बर्बाद कर देते हैं, तो ये कामयाब हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया है? फरमाया क़यामत के दिन एक आदमी आएगा सलात, नमाज लेकर, ज़कात लेकर, रोज़े लेकर आएगा ना, लेकिन बताए मेरी उम्मत का फ़कीर होगा। कैसे फ़कीर हुआ वो? नेकियां तो लेकर आया ना। तो फरमाया क़द शतम हादा व क़दफ़ हादा व अकल माल हादा व सफ़क दम हादा व ज़रब हादा, 5 बुराइयां भी लेकर आ रहा है, और वही बुराइयां इसकी नेकियों को खा जाएंगी, कम कर देंगी या खा जाएंगी, खत्म कर देंगी। क्या है वो 5 जो बुराइयां हैं ना, वो 5 बुराइयां किससे ताल्लुक़ रखती है मालूम है आपको? हुकूकुल इबाद से ताल्लुक़ रखती है। क़द शतम हादा,
کسی کو گالی دی, گالی دیتے نا لوگ, کس سے تعلق رکھتا ہے؟ یہ انسان کی عزت سے تعلق رکھتا ہے. وَقَذَفَ هَذَا, کسی پر الزام لگانا کس سے تعلق رکھتا ہے؟ انسان کی عزت سے. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا, کسی کا مال ناحق کھا لیا کس سے تعلق رکھتا ہے؟ انسان کے مال سے. اور کیا بتایا؟ وَأَكَلَ مَالَ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا, کسی کا خون بہا دیا ناحق, یعنی قتل کر دیا کسی کو. کس کا تعلق رکھتا ہے یہ؟ بندے کے جان سے. اور وَضَرَبَ هَذَا, کسی کو ناحق مارا, ہے نا, ناحق مارا, اس میں کیا ہے؟ زیادتی سے مارا. ایک یہ بھی شکل ہے, ایک یہ کہ بدلہ لینے میں مارا تو زیادہ مارا. دونوں بات آتی, یاد رکھیے. زیادتی مارنا, ظلمن مارنا, یہ تو ہے ہی اس کے اندر, لیکن بدلہ لینے میں آپ اگر زیادہ مارتے ہیں تو یہ بھی اس میں شامل ہے. یہ پوری چیز کہاں جا رہی ہے؟ حقوق العباد میں جا رہی ہے. حقوق العباد میں اگر آپ برابر نہیں ہیں تو وہ 3 نیکی کام آئی, سب لے لی جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, جو جہنم سے ہٹایا گیا, دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا, وہی کامیاب ہوگا. اچھا, اللہ تعالیٰ نے ہٹانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا اس میں ایک بہت بڑی بات موجود ہے, وہ ہمارے اور آپ کی نفس سے تعلق رکھتی ہے. فرمایا زحزح, عربی زبان میں زحزح معنی ہوتا ہے بھاری چیز کو ہٹانا. کس کو ہٹانا؟ بھاری چیز کو ہٹانا. زحزح مطلب دیکھیے الفاظ میں بھی کتنا زیر و بم ہے, الفاظ کے اندر کتنی توانائی ہے. فمن زحزح عن النار, زحزح بھاری چیز کو ہٹانا, تو آگ سے ہٹا دیا گیا. ایسا کیوں اللہ تعالیٰ نے آگ کے ساتھ زحزح کا لفظ استعمال کیا؟ اس کا معنی یہ ہے چونکہ جہنم, غور سے سنیے, چونکہ جہنم جو ہے یہ شہوات, خواہشات نفس اور اسی طرح شبہات, شک اور شبہ سے گھیر دی گئی ہے, اور نفس کو خواہشات سے دور کرنا اور شبہات سے دور کرنا یہ اسی طرح جس طرح ایک بھاری چٹان کو ہٹانا ہے نا. خواہشات, انسان کے نفس کو خواہشات سے دور کرنا یہ چٹان جیسے ہٹانے کی طرح ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنا بہت مشکل ہے, دل نہیں کر رہا ہے. روزہ رکھنا کتنا مشکل ہے. فجر میں اٹھ کر آنا کتنا مشکل ہے, ہاں ہے کہ نہیں؟ ماں باپ کی خدمت کرنا کتنا مشکل ہے. دوستوں کو چھوڑ کر ماں باپ کے پاس بیٹھنا کتنا مشکل ہے. موبائل کو چھوڑ کر کسی سے 2 بات اچھی کر لینا کتنا مشکل ہے. خواہشات ایک طرف ہے اور ایک طرف اللہ کے احکامات ہے, تو نفس کو ان خواہشات سے دور کرنا گویا بھاری چٹان کو ہٹانا ہے, اس لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا. یہ ہماری نفسیات سے تعلق رکھتا ہے. آخری بات, چھٹی بات کی اگر بات ختم کریں گے, اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں 191 آیت میں فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور یہ لوگ اللہ کے آسمان اور زمین کی پیدائش میں تفکر کرتے ہیں, غور کرتے ہیں. تو معنی یہ نکل کر آیا کہ تفکر, اللہ کی مخلوق میں غور کرنا, یہ عبادت ہے. اللہ کی مخلوق میں غور کرنا یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. اس کو بھی کیا کیجیے. آسمانوں پر غور کریں, زمین پر غور کریں, یہ صفت بتائی گئی ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ کو لیٹے لیٹے بھی یاد کرتے ہیں, اللہ کو بیٹھے بیٹھے بھی یاد کرتے ہیں, اللہ کو سوتے ہوئے بھی یاد کرتے ہیں, اور کائنات کے پیدائش پر غور کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ, ایک عبادت ایسی بھی کریں کہ آسمانوں کی پیدائش پر غور و فکر کریں, تدبر کریں, اور اس طرح زمین پر بھی انسان چلے پھرے تو تفکر جیسی عبادت کو اپنے ساتھ لے کر چلے. تفکر کرنا یہ انسان کا آئینہ ہے. اہل علم کیا کہتے ہیں؟ التفکر مرآتک, یہ جو تفکر ہے نا, سوچنا اور کائنات پر غور کرنا اور اپنے آپ پر غور کرنا, یہ تمہارا آئینہ ہے. یہ کیا ہے؟ آئینہ ہے. یہ تمہاری برائیاں اور خوبیاں دونوں دکھاتا ہے. اپنے تفکر کے آئینے سے اپنے آپ کو دیکھیں گے تو شخصیت نکھرے گی, بنے گی, سنورے گی. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو غفلت کا شکار ہوتے جائیں گے.
اور شیطان کی بہت بڑی چال کیا ہے؟ انسانوں کو غافل کرنا۔ یہ ماہ مبارک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دروازے ہمارے لیے کھولے ہیں، آسان کیے ہیں نیکیوں کے۔ اس میں اپنے آپ کو عادی بنائیں کہ تفکر جیسی عبادت بھی اپنی زندگی میں لے کر آئیں، صرف خواہشات کے پیچھے، مادیت کے پیچھے اور دنیا کے پیچھے بھاگنے کی کوشش نہ کریں، اپنے اندر روحانیت لائے۔ آج دنیا روحانیت سے دھیرے دھیرے محروم ہو رہی ہے، مادیت زیادہ انسانوں کے اندر آ گئی ہے، دنیا 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 ہے نا، دنیا 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 صرف یہ رہ گئی۔ اسی کو مادیت کہتے ہیں، روحانیت نہیں کہتے۔ روحانیت تفکر کا نام ہے۔ جب انسان تفکر کرتا ہے، غور کرتا ہے، تو اس کے اندر کیا آتی ہے؟ روحانیت آتی ہے، سکون آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ سکون آتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کی خدمت میں کی گئی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما، ان باتوں پر کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل ایمان، اہل اسلام، اہل توحید کو بخش دے۔ رب العالمین جب تک ہم جئیں، ایمان پر جئیں، اسلام پر جئیں، اعمال صالحہ پر جئیں۔ جب اس دنیا سے جائیں رب العالمین اسلام کی حالت میں جائیں، ایمان کی حالت میں جائیں، اعمال صالحہ نیکیوں پر اس دنیا سے جائیں۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔